ثاقب بشیر صاحب، آج کی سماعت میں بہت سے دلائل حامد خان صاحب نے دیے، بہت سی جگہوں پہ انہیں بات کرنے سے بھی روکا گیا۔ آج کی جو فیصلے کی کڑی ہے، اس فیصلے کی کڑی نے حیت کتنی تبدیل کر دی ہے قومی اسمبلی؟ پاکستان کا مستقبل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ بہت گہرا اثر جو ہے وہ پڑ سکتا ہے۔ فیصلہ 7 ججز جو ہے وہ اکثریتی تھے، اس میں انہوں نے سادہ الفاظ میں بتائیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی، جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ملیں گی، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ انہوں نے بحال کر دیا۔ تو اس کے مطابق یہ 77 نشستیں ہیں جو تقسیم ہونی ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز پر، جس میں اگر دیکھا جائے تو 77 میں سے 3 غیر مسلم جو ہوں گے، نان مسلم، اور خیبر پختونخوا سے 8 خواتین کی نشستیں ہیں، پنجاب سے 11 اراکین اب قومی اسمبلی میں جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ اس میں نون لیگ جو ہے اس کو سب سے زیادہ نشستیں جو ہے وہ مل رہی ہیں، تقریباً 44 کے قریب نشستیں جو ہے وہ ان کو ملیں گی، مختلف مطلب پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی۔ تو اس میں نون لیگ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اس کو 14 نشستیں اضافی ملیں گی۔ تو نون لیگ 110 پہلے تھیں، اب 124 ہو جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کی پہلے 70 تھیں، اب 5 کا جو ہے وہ اضافہ ہوگا، تو اس میں ہو جائیں گی 75۔ اور اس کے علاوہ جے یو آئی ایف جو ہے ان کو 3 نشستیں قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اب ملیں گی۔ اگر ہم جو ہے وہ کاؤنٹ کریں خیبر پختونخوا کا، تو وہاں پہ جو نشستیں ہیں 25، وہ ساری تقسیم ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بالکل مائنر سی اپوزیشن تھی، اب وہ اپوزیشن ابھر کے سامنے آئے گی، اپوزیشن کی اچھی بلی تعداد ہو جائے گی، جس میں جے یو آئی ایف سب سے ٹاپ پہ 10 اس کو ملیں گی مزید۔ اور یہ جو تناسب ہے، تناسب سے زیادہ یہ نشستیں مل رہی ہیں۔ یہ جب 12 جولائی کا فیصلہ دیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، ابھی بھی ہو رہی تھی کہ تناسب سے زیادہ کیسے دے سکتے ہیں۔ اگر تناسب سے زیادہ آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نمائندگی ہے، جس جو ہے وہ عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے، اس کی نمائندگی ریفلیکٹ نہیں کر رہی۔ بہرحال یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ 25 نشستیں خیبر پختونخوا، نون لیگ کی 7 ہوں گی، پیپلز پارٹی کی 6، اے این پی کی 1، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی 1، یہ خیبر پختونخوا کا ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب ہے، وہاں نون لیگ کی 23 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ان کو ملیں گی، پیپلز پارٹی کی 2، کاف لیگ استحکام پارٹی کی 1 جو نشست ہوں گی، 27 یہ ٹوٹل جو نشستیں بنتی ہیں۔ سندھ میں ایم کیو ایم کی 1، پیپلز پارٹی کی 2، اور اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں پہ جو جے یو آئی ایف جو ہے وہ ٹوٹل جو نشستیں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی میں 77 میں سے وہ 44 نون لیگ، جے یو آئی ایف کی 13، پیپلز پارٹی کی 15، ایم کیو ایم کی 1، آئی پی پی، کاف لیگ، اے این پی پارلیمنٹیرین جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی 1، تو یہ 77 کا ایک مال غنیمت ہے، وہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز میں جو بانٹ دیا گیا ہے۔ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اتحادیوں کی پوری ہو گئی ہے۔ 336 کا جو ایوان ہے اس میں 233 نشستیں اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو اس کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے اور باقی ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، وہ ملا کر اب ان کے پاس نشستیں ہو گئی ہیں، اور یہ 2/3 میجورٹی ہے۔ اور اپوزیشن جماعتیں جس میں 80 جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی ہیں، اور باقی ملا جلا کے 100 اپوزیشن کی جو ہے وہ بنتی ہیں۔ تو یہ نشستیں جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہیں۔ اور اب جو سینیریو میں بتا رہا ہوں وہ ہم 27ویں ترمیم کے حوالے سے بہت چیزیں سن رہے ہیں، لیکن اب حکومت کے پاس ایک کھلا میدان ہے۔ پہلے یہ تھا کہ وہ مولانا کے پاس جا رہے ہیں، وہ کسی ایک کو کہہ رہے ہیں، کسی دوسرے کو کہہ رہے ہیں، کسی آزاد کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں، ہم نے کوئی 26ویں ترمیم کرنی ہے۔ اب حکومت اگر 27ویں ترمیم کرنا چاہے، پھر 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم کرنا چاہے، تو آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک کھلا میدان ہے، حکومت جو چاہے جب چاہے وہ کر لے گی۔ حکومت جو چاہے جب چاہے کر لے گی، جتنی مرضی ترامیم لانا چاہے۔ رانا صاحب، اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس معاملے کے اوپر تو ان کے چانسز ختم ہو گئے، اب ان کے پاس کیا آپشن؟ کیا یہ پہلے سیٹیں تحریک انصاف کو دی جانے کے بعد رانا صاحب سوری رانا صاحب صرف ایک بات میں کروں گا، پی ٹی آئی کا کہا گیا تھا 12 جولائی پی ٹی آئی تھی، ہے اور رہے گی، آج اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں آج جو وہ پی ٹی آئی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، سنی اتحاد کونسل اب چلے گی۔ ثاقب صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ
اب ان فیصلوں یار میرا جادو کا یہ جادو اتنی جلدی مل جائے تو پھر کسی کو اور چاہیے کیا؟ جادو رفتہ رفتہ تھوڑا عرصے بعد ملتا ہے. تو جو دیگر کیسز لگے ہوئے تھے ٹریبیونلز کے اندر، اب ان کا مستقبل بھی جو ہے وہ خسارے کے اندر ہی دکھائی دیتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب قانونی منظرنامے سے ہٹ کے اپنے عملی منظرنامے کی طرف کیسے جائے گی؟ پی ٹی آئی نے عملی منظرنامے میں 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو کوشش کی، لیکن وہ کوشش جیسا تیسا بھی حالات جیسے بھی تھے وہ کوشش ان کی ناکام رہی ہے. اور پی ٹی آئی کے لیے احتجاجی تحریک آسان بالکل بھی نہیں ہوگی. ان کے تقریباً 6000 تقریباً 5500 ورکرز گرفتار ہوئے تھے، اس میں کوئی لیڈر نہیں تھا. اور وہ تقریباً 7 سے 8 ماہ نومبر اور اکتوبر کے جو احتجاج تھے، 7 سے 8 ماہ پنڈی، اسلام آباد اور اٹک اور جیلم اور مختلف جیلوں میں وہ جو ہے وہ رہے، اور بڑی عجیب سی صورتحال تھی. کچھ نے ایفیڈیوٹس بھی دیے. تو اب فیوچر کے لیے پی ٹی آئی کے لیے آسان بالکل بھی نہیں ہوگا. میں دیکھ رہا تھا کہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وہ کوئی احتجاج کا اعلان کریں گے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. ایک تو ان کے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کے پاس کوئی فورم نہیں ہے. جو رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ فیصلے سارے جب ہو رہے ہیں وہ بات بالکل بھی ٹھیک ہے. ملٹری کورٹس کا فیصلہ حکومت کے حق میں آیا، اس کے بعد ٹرانسفر ججز کا کیس کا فیصلہ حکومت کے حق میں آیا، مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ جو حکومت کے حق میں آیا ہے. اسی طرح جو ٹریبیونلز تھے الیکشنز کے، نیکسٹ ویک میں اس کے سارا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتا ہوں. لیکن اوورآل جو ٹریبیونلز ہیں وہ تکنیکی بنیادوں پر کہ کسی کا جو ہے وہ اوتھ کمشنر کی جو انہوں نے تصدیق کروانی تھی وہ صحیح طریقے سے نہیں کروائی تو ان کا جو ہے وہ ڈکلائن کر دیا گیا ہے. تو تکنیکی بنیادوں پر مطلب میرٹ پہ جا ہی نہیں رہے کہ فارم 45 آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، دیکھنے ہیں یا ٹھیک ہیں غلط ہیں، وہ جا ہی نہیں رہے. وہ تکنیکی بنیادوں پر ان پہ ٹریبیونلز کے ان کی جو ٹریبیونل میں کیسز ہیں وہ خارج ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، جو ہم کہتے تھے نا کہ ایک بڑی تعداد. تو نیکسٹ ویک میں ہم اس میں پوری جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ معاملات جو ہے وہ کس طرح